الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، میرے سامنے چند دن پہلے دو ویڈیو آئی. ایک ویڈیو تو ایسی ہے اس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. دوسری ویڈیو ایسی ہے جس کو دیکھ کر طبیعت مرجھا جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دل دکھتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر. پہلی ویڈیو جس کو دیکھ کر بڑا دل دکھا، آپ حضرات نے بھی شاید دیکھی ہوگی. ایک امام صاحب نے ویڈیو بنائی ہے فجر کی نماز میں. امام صاحب آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ایک بھی نمازی مسجد میں نہیں آیا. باقاعدہ گھنٹے کی طرف بھی انہوں نے دکھایا، بڑی مسجد ہے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ اس مسجد کے اطراف میں آس پاس جو ہے 150 گھر ہیں، مسلمانوں کے 150 گھر ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے ایک آدمی بھی مسجد میں نہیں پہنچا. آدھا گھنٹہ جماعت جو نماز کا وقت ہے اس سے اوپر ہو چکا ہے. سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، کس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، کیوں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اتنے افسوس کی بات ہے کہ 150 مکانات ہونے کے باوجود فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ اوپر ہو جاتا ہے. امام صاحب انتظار کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. اور یہ صرف وہاں کی حالت نہیں ہے جہاں کی وہ ویڈیو ہوگی، اکثر مسجدوں کا یہی حال ہے. اگر فجر کی نماز میں آتے بھی ہے تو مشکل سے 1 یا 2 صف نمازیوں کی ہوتی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. حالانکہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ کسی چیز کا حکم کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے فرض ہو جاتی ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نماز کا جو حکم ہے وہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار نماز کا حکم ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. تو یہ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نماز ہے. نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. نماز فرق کرنے والی چیز ہے. جب نماز کا وقت ہو بازار میں جا کر دیکھو، اگر مسلمان ہوگا وہ بازار میں نہیں ملے گا، وہ مسجد میں آئے گا. مسلمان ہو، وہ نماز کا وقت ہو، بازار میں گھومتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا.
تو یہ فرق کرنے والی چیز تھی پہلے زمانے میں، جب نماز کا وقت ہوتا تمام مسلمان مسجد میں آ جاتے، اگر کوئی بازار میں رہتا تو پتہ چلتا کہ یہ کافر ہے، یہ اللہ ہی کو نہیں مانتے، نماز کیا پڑھیں گے۔ تو یہ نماز یہ فرق کیا کرتی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ اس سے بھی سخت حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ان کے الفاظ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں بعض ائمہ حضرات ایسے گزرے ہیں جن کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا نکاح بھی ختم، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اتنا سخت گناہ ہے نماز چھوڑنے کا، اتنی سخت وعید ہے۔ یہ تو ہمارے جن امام کی ہم اتباع کرتے ہیں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث شریف کا مطلب یہ بیان کیا کہ آدمی کافر تو نہیں ہوا لیکن اس نے کافروں والا عمل کیا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، لیکن اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، جب تک وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے اس کو جیل سے نہ چھوڑا جائے۔ آج ہم نے نماز کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے، نماز کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ کتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اور اس پر بعض ائمہ حضرات کا فتویٰ بھی ہے۔ تو نماز بہت اہم عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار نماز کا حکم دیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے۔ رمضان کے روزے بھی فرض ہے، لیکن سال میں ایک مہینہ آتا ہے، حج بھی فرض ہے، وہ بھی اس کے اوپر جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ وہاں کا خرچ برداشت کر سکے اور آ سکے۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ صرف نماز ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر جو بالغ ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو ان پر ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر آدمی سفر میں ہے تو سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر شرعی سفر ہے 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اشارے سے پڑھو لیکن پڑھو۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اگر معاف ہوتی تو جنگ کے میدان میں معاف ہوتی، وہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تلواریں گردنوں پر گونج رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے گردن اڑا سکتا ہے، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے، وہاں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں رکھی گئی ہے۔ ہم ذرا سی مجبوری میں، ذرا سے عذر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کھیل سمجھا ہوا ہے اللہ کے حکم کو۔ صرف جمعے کی نماز میں مسجد میں لوگ نظر آتے ہیں، جمعے کے علاوہ پورے ہفتے نظر نہیں آتے۔ ہاں بازاروں میں نظر آتے ہیں، دکانوں پہ نظر آتے ہیں، اپنے کاروبار میں نظر آتے ہیں، شادی میں نظر آئیں گے، ہر پروگرام میں نظر آئیں گے۔ اگر نظر نہیں آتے تو اللہ کے گھر میں نظر نہیں آتے۔ کس لیے جیتے ہو، کیوں آئے ہو دنیا میں، اس مقصد کو سمجھو۔ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ باتیں کھولتا ہے۔ کسی بزرگ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب جو گدھا ہے گدھا وہ کس طریقے سے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ گدھا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خمارا ولم یجعلنی کلبا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کتا کس طریقے سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کتا بنایا، سور نہیں بنایا۔
سور کا لفظ سن کے بعض لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے، یہ امام صاحب نے کس چیز کا نام لے لیا، 40 دن تک زبان ناپاک ہو گئی، 40 دن تک ایمان ختم ہو گیا. یہ سب واہیات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جب آپ تراویح میں قرآن کریم سنتے ہیں اور امام صاحب کھڑے ہو کر حافظ صاحب جب مصلی پر دوسرا پارہ پڑھتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جب خنزیر کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب امام صاحب کی نماز ختم، امام صاحب کا ایمان ختم تو نماز بھی ختم، آپ کی بھی نماز ختم، قرآن بھی ختم، کسی اور حافظ کو لاؤ. تو یہ سب غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا خاص طور سے ان حضرات کو سننا چاہیے جو صرف جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پورے ہفتے ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو جب خنزیر کی باری آتی ہے، سور کی باری آتی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ کس طریقے سے اللہ کی تعریف کرتا ہے. سور کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سور بنایا، نماز چھوڑنے والا نہیں بنایا. کیوں؟ جو نماز چھوڑنے والے کے ساتھ جو حشر ہوگا وہ سور کے ساتھ نہیں ہوگا، جو انجام اس کا ہوگا اس کا نہیں ہوگا، تو وہ اس سے بہتر ہوا. سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ایک خنزیر ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں. تو میں نے یہ بات یہاں سے بات شروع کی تھی، وہ ویڈیو دیکھی فجر کی نماز میں ایک بھی نمازی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا ہے، بستر پر پڑے ہوئے سو رہے ہیں. مجھے بتلاؤ جب آپ کا ایمان آپ کو بستر سے اٹھا کر مسجد نہیں لا سکتا تو کیا قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا آپ کا ایمان؟ جب آپ اللہ کے لیے اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے، اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے، آپ اندازہ کرو، سوچو تو صحیح. نماز جیسی عبادت، اور ہر نماز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منادی سے مؤذن کے ذریعے اعلان کراتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگ کاروبار کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دنیا کو بڑا سمجھ رہے ہیں، پیسے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یار دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتا دیا جائے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، آؤ نماز کی طرف. نماز کے لیے نہیں آتے، جس دنیا کو تم نے کامیابی سمجھا ہوا ہے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح. نماز کے لیے نہیں آتے، جس کاروبار کو تم نے کامیابی سمجھا ہے، جس دولت کے چکر میں تم نے اللہ رب العزت جیسے کریم رب کے حکم کو چھوڑ دیا، وہ رب کہلوا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ ہے کامیابی، نماز کے اندر کامیابی ہے. تمہارے کاروبار میں، تمہاری مزدوری میں، تمہاری کھیتی باڑی میں، تمہارے یار دوستوں میں، بیوی بچوں کے اندر کامیابی نہیں ہے. کس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں؟ میرے عزیزوں، نماز کتنی اہم عبادت ہے. آپ کل قیامت کے دن جب اس نبی کے امتی ہو کر، جس نبی نے تمہارے لیے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، پیٹ پر پتھر باندھے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، یہ ایمان ہم تک پہنچانے کے لیے، یہ نماز ہم تک پہنچانے کے لیے کل قیامت کا دن ہوگا. میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے. جب ہم بغیر کسی مجبوری کے نماز چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، قدم مبارک میں پاؤں رکھنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کا سہارا لے کر، کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زمین پر پاؤں رکھ سکے، لیکن پھر بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی، پھر بھی مسجد میں جا کر اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں. اگر اللہ نے تم سے پوچھا، جس نبی نے تمہارے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی، تمہیں آخری نبی کی امتی بنایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ سنو قرآن کیا کہتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی ظاہر فرمائیں گے. کس طرح ظاہر فرمائیں گے؟ کیسی پنڈلی ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اگلا جو حکم ہے وہ سنیے، فلا یستطیعون یدعون الی السجود فلا یستطیعون. اس وقت سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے.
ہاں وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر مسجد آتے تھے، وہ لوگ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں ان کو اتنی لذت، اتنا مزہ آئے گا کہ زندگی میں کبھی ایسا مزہ نہیں آیا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنی دنیا کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑا ہوگا، صرف جمعے کی نماز پڑھی ہوگی، پورے ہفتے کی نماز جو فرض ہے اس کو چھوڑا ہوگا، وہ بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں گے، کام بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمر کا تختہ بنا دے گا، جھک نہیں سکیں گے، کمر ٹائٹ ہو جائے گی، نہیں جھک سکیں گے۔ کیوں؟ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، ہر نماز سے پہلے مؤذن اذان دے کر بلاتا تھا، اس وقت وہ صحیح سالم تھے، وهم سالمون، ان کے پیروں میں طاقت تھی، ان پیروں سے چل کر گناہ کرنے کی جگہ پر جاتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، اگر نہیں آتے تھے تو اللہ کے گھر میں نہیں آتے تھے۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ روز محشر کی جان گداز بود، اولین کوشش نماز بود، وہ دن جو جان کو پگھلانے والا دن ہوگا۔ اس دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا، سب سے پہلی جو پوچھ ہوگی، اللہ رب العزت سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں کرے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ صرف جمعے کی نماز پڑھ کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اللہ پر احسان کر دیا، ہم نے شریعت پر بہت بڑا احسان کر دیا؟ میرے عزیزوں، میں ایک واقعہ حضرات کو اور سناتا ہوں، اس سے تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو، ہم فکر کریں، سوچیں ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ دارالعلوم دیوبند سے سفر کر کے گنگوہ جاتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، پیدل کا سفر کر کے وہاں سے وہاں پہنچتے ہیں، شدید گرمی ہے، ان کے لیے ایک لوٹا لایا گیا، وضو کرنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے اس دور میں، مٹی کا بہت شاندار، سب سے قیمتی، جو اس وقت وہاں کا سب سے قیمتی جو لوٹا تھا، برتن تھا، اس کے اندر اچھا میٹھا والا کنویں کا پانی ان کو دیا گیا۔ جب انہوں نے وہ پانی پیا، وہ پانی اتنا کڑوا تھا، وہ تھوکتے ہوئے رہ گئے۔ جب مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات ہوئی، بتلایا کہ اس کا پانی اتنا میٹھا تھا، کنویں کا اتنا کڑوا کیسے ہو گیا؟ جب انہوں نے پی کر دیکھا بہت کڑوا پانی ہے، دوسرے برتن میں کر کے دیکھا تو بہت میٹھا پانی ہے۔ تحقیق ہوئی، پتہ چلا کہ یہ جو برتن ہے، یہ جو لوٹا ہے، یہ جس مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ مٹی اس جگہ سے لی گئی ہے جہاں ایک بے نمازی دفن ہے، ایک بے نمازی کی قبر سے وہ مٹی لی گئی ہے، تو اس مٹی کی وجہ سے پانی، میٹھا پانی کڑوا ہو گیا۔ سوچو، فکر کرو، غور کرو، جو بے نمازی اس قبر میں دفن ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوگا، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تم تو بڑے عزت دار سمجھے جاتے تھے، تمہارا تو نام تھا بستی کے اندر، محلے والے تمہاری عزت کرتے تھے، سلام کرتے تھے، ہم تو تمہیں بڑا نیک سمجھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، تم قبر میں کی، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا، ایسی کون سی نافرمانی کر دی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تو سب سے پہلے جو وہ جواب دیں گے، سب سے پہلا گناہ جو وہ قبول کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، وہ یہ کہیں گے سب سے بڑا جرم جو ہم سے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیزوں، بتلانے کا مقصد یہی ہے۔ ایک ویڈیو اور دیکھی جس میں ایک ترکی کے بزرگ ہیں جن کے آکسیجن لگا ہوا ہے، آکسیجن کا اتنا لمبا سلنڈر ساتھ میں لے کر مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی، وہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ بزرگ ہونے کے بعد، کمزور ہونے کے بعد سانس لینے میں دقت ہے، سانس کا آکسیجن لے کر ہی مسجد میں آ گئے۔ ایسے ہوتے ہیں نمازی، اللہ سے محبت کرنے والے۔ تو میرے عزیزوں، فکر کرو کس غفلت میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اتنی اونچی عبادت عطا فرمائی جو زمین پر بھی نہیں دی، جس کا حکم دینے کے لیے اللہ کے نبی کو آسمانوں پر بلایا، وہاں جا کر معراج کے سفر میں اللہ نے یہ تحفہ ہم کو دیا ہے، نماز۔
اتنی پیاری عبادت دی ہے، دوسرے مذہبوں میں جا کر دیکھو، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں ہر 4-5 گھنٹے کے بعد اپنے دربار میں بلاتا ہے تاکہ میرا بندہ غافل نہ ہو جائے میری محبت میں۔ تو جو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، چاہے دکان پر کتنے گراہک کھڑے ہو، دکان پر گراہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ ہی تو بھیجتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، ادھر 4-5 گراہک دکان پر کھڑے ہیں، اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو یہاں ہمارے 100-200 روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ 100-200 روپے کے نقصان کو اہم سمجھتے ہو، اور وہ قیامت کی زندگی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، اس کا عذاب، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ قبر میں تو سب کو جانا ہے، سب کا یقین ہے کہ ہمیں موت آنی ہے۔ جو بے نمازی ہوگا اس پر 70 ایسے اژدہا مسلط کیے جائیں گے، اگر ایک اژدہا دنیا میں ایک ڈنک مار دے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، تو اس بے نمازی پر جو اس قبر میں ہوگا اس پر کیا گزرے گی؟ سوچو، تھوڑی دیر بیٹھ کر غور و فکر کرو، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کیوں دلوائی جاتی ہے؟ کان کے اندر سبحان اللہ بھی کہلوایا جا سکتا تھا، الحمدللہ بھی کہلوایا جا سکتا تھا، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تیرے یہ پاؤں جو آج کمزور ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، جب یہ مضبوط ہوں گے، تجھے میں جوانی دوں گا، تو تجھے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بچپن ہی میں پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان دلوائی جاتی ہے، اسی لیے تو دلوائی جاتی ہے تاکہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، غور و فکر کرے، سوچے، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، 5 وقت کی نماز، جس طرح جمعے کی نماز فرض ہے اسی طرح 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ تو اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرے، فکر کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے لے کر آئے، مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، اولاد کو، گھروں کے اندر عورتوں کو کہو کہ نماز کا اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، جس نے شام کی نماز پڑھ لی صبح تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو جو نماز پڑھتا ہے وہ گویا اللہ کی حفاظت میں ہے۔ آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے، آج ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، کیا ہم اللہ کی حفاظت میں آئے نماز پڑھ کے؟ نہیں آئے۔ اکثر 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، پھر شکوہ کرتے ہیں فلاں کی سردار ہے، وہ ستا رہا ہے۔ کیوں نہیں ستائے گا تمہیں؟ جو اصل کام کرنے کا تھا وہ تو تم نے کیا نہیں۔ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے اگر نمازوں کا اہتمام کر لیتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ باتیں جو کہی گئی ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی فکر، آخرت کی فکر کریں، اپنے اوپر ترس کھائے۔ نماز ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری آخرت سنورتی ہے۔ پوری دنیا اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ پوری دنیا سجدے میں گر جائے، اللہ کی جو شان ہے وہ اس سے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ بڑی شان والا ہے، عظیم الشان ہے، وہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اس لیے کچھ دیر بیٹھ کر سوچا کرو، ہم دنیا میں زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ نہ جانے کتنے سال ہمارے گزر گئے، کتنی زندگی باقی ہے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور وعدہ کریں انشاءاللہ آج سے نماز کا اہتمام کریں گے۔ جو بھیڑ آج جمعے کی نماز میں ہے، عصر کی نماز میں بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، مغرب میں بھی ایسے ہی آئیں گے، فجر کی نماز میں بھی ایسے ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ اللہ کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پابندی کریں گے نماز کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔